بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت، آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ آپ نے اپنی بک اوپن کرنی ہے میرے ساتھ اور اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ نماز جنازہ اور اس کی اہمیت، صفحہ نمبر 21 تا 23۔ سب سے پہلے تو پیارے بچوں، نماز جنازہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں ہم۔ جو نماز جنازہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر جان ڈالی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی امانت ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہر انسان کو زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر موت آتی ہے۔ جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تب انسان اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، انہوں نے موت کا مزہ چکھ لینا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے پیارے بچوں تو دوسرے مسلمان، آپ کو پتہ ہوگا، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے، مطلب سب مل کر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ انسان ہے، وہ جاندار ہے، اور جب وہ وفات پا گیا تب وہ میت کہلاتا ہے۔ میت کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں، اس کو جنت میں جگہ دیں، اس کو بخش دیں۔ تو پھر میت کے وارثوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو ہمدردی ہوتی ہے، ان کے دکھ سکھ میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جانا ہے، کوئی بھی چیز یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہے گی، سب نے ختم ہو جانا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاتی ہوں۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، سب لوگ امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں جن میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے ان کے سوالات کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا ہے۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، نماز جنازہ جو ہے وہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، سب لوگ امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں جن میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کر کے سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ جواب، نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائیں مغفرت میں بلکہ غمزدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا جماعت کا کام۔ آپ نے جماعت کے کام کو اپنی اسلامیت کی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ ہے آپ کا گھر کا کام۔ سوال نمبر 4، حرب فجار کن قبائل کے درمیان لڑی گئی؟ جواب، حرب فجار بنو قریش اور بنو قیس کے درمیان لڑی گئی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی، آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، مکہ والوں نے خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ مکہ والوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 6، سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب، سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو نماز جنازہ سبق کی ریڈنگ، اس کے کوشچن آنسرز کی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کو یاد کر لیں، اور جو گھر کا کام ہے آپ کا
सवाल नंबर 4 से 6 तक ये आपने ये भी अपनी नोटबुक पर घर के काम में राइट करना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है प्यारे बच्चों। बहुत शुक्रिया आपका। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।